السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، رومانٹک اردو ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زویا علیشہ ایپیسوڈ 15 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ 15 دن کی چھٹی اپلائی کی تھی، مگر صرف ایک ہفتے کی ہی پاس ہوئی تھی۔ آج شام کو مرحا اور شامیر کو کشمیر کے لیے نکلنا تھا۔ بھائی، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے مرحا کو لے جانے کا، اس سے آپ دونوں کو ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ بیٹا، میں بھی میرو کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ تم نے بہت اچھا کیا، اس طرح تمہیں بھی کچھ دن کام سے چھٹی مل جائے گی، ورنہ تو تمہاری جان ہی نہیں چھوٹتی کام سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کیس میرے بیٹے کے کھاتے میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ نہیں میری پیاری ماما، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ان دنوں مصروفیت تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک ضروری کیس ہینڈل کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ گھومنے باہر کا پلان ضرور کروں گا۔ وہ اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرا پیارا بیٹا میری بہو کو لے کر جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر صبح صبح اپنی ماں کو بٹر مت لگاؤ۔ اتنے سالوں میں تو تم نے کبھی ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں گئے، آج کیسے تمہیں خیال آ گیا کہ تمہیں ہمیں لے کر گھومنے بھی جانا چاہیے؟ شامیر کی ماں شامیر کے کان کھینچتے ہوئے مسکرائی۔ بٹر نہیں لگا رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے عقل آ گئی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے لگنے لگا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو لے کر باہر جانا چاہیے، شامیر شوق ہنستے ہوئے بولا، اور اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اپنے روم سے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے زبیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسکرا دیا۔ خیر تو ہے، صبح صبح ہی میری بیوی کی اتنی محبت کیوں جگائی جا رہی ہے؟ ملک زبیر ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی میری ماں ہے اور میں اپنی ماں سے محبت جتا رہا ہوں، تو آپ کو کیوں اتنی جیلس ہو رہی ہے؟ شامیر شوق ہو کر مذاق کرتا ہوا بولا، برخودار، بے شک یہ تمہاری ماں ہے، مگر ذرا ہماری بیوی سے دور رہا کرو۔ اب تو تمہاری شادی کر کے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی لا کر دی ہے، تو تم میری بیوی کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو توجہ دیا کرو۔ ملک زبیر بھی صبح صبح کا شوق انداز میں اپنے بیٹے کو مذاق کرتے ہوئے بولے، بھائی اب آیا نا مزہ، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میرب کو اپنے بھائی کی کھلی اڑاتے ہوئے دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آپ کے برخودار مجھے مکھن اس لیے لگا رہے تھے کیونکہ یہ اپنی بیوی کو لے کر ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ میں روایتی ساسوں کی طرح اپنا موڈ کہیں خراب نہ کر لوں، تو یہ بیچارے مجبوراً مجھے مکھن لگا رہے تھے۔ شامیر کی ماں نے شامیر کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب نے شامیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو شامیر کی شکل دیکھ کر میرب اور اس کی ممی پاپا تینوں ایک دم کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ بھائی کی شکل دیکھو، ایک پولیس والے ہو کر کس قدر گھبرائے ہوئے میرب ہنستے ہوئے بولی، بیٹا جی جتنا بھی بڑا پولیس والا کیوں نہ ہو، مگر جب بات ساس اور بہو کی آتی ہے تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ ملک زبیر شامیر کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے ہنسے، چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، بس بھائی چپ کر جاؤ، آپ سب تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ شامیر کی ماں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کا ساتھ دیا، ماما آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ شامیر ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ کب نکلنا ہے تم دونوں نے؟ ملک زبیر نے سوال کیا۔ آج شام کو شامیر نے ناشتہ کرتے ہوئے مصروف لہجے میں جواب دیا۔ تم لوگوں نے پیکنگ کر لی ہے؟ شامیر کی ماما نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ماما، ابھی تو نہیں کی، ناشتے کے بعد کریں گے۔ واہ بھائی، کریں گے؟ میرا بھائی جو کہیں جاتے ہوئے اپنا موبائل تک بھول جاتا تھا، وہ اب پیکنگ کرے گا؟ میرب نے بات کو کھینچتے ہوئے پھر سے مذاق کیا۔ میرب کی بچی سدھر جاؤ، تمہیں میں آج واپس چھوڑ کر آتا ہوں، تم تو بڑی تیز ہو گئی ہو، اپنے بھائی کی ٹھانگ کھینچے جا رہی ہو۔ شامیر نے پیار سے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیوٹیفل پلیس۔ میر پلیز مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ شامیر کے ساتھ چلتی ہوئی مرحا ارد گرد کے منظر کو بہت خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل روم کی جانب آ رہے تھے۔ آزاد کشمیر کو جنت نظیر وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں کشمیر کا ایک اہم مقام ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں کا ثانی نہیں،
اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے یہاں پر آتے ہیں، جیسے ہم کراچی سے اتنی دور کشمیر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آئے ہیں۔ یہ بہت پرسکون جگہ ہے، یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میر، یہاں پر کتنی ٹھنڈ ہے۔ مرحا اپنے بازوؤں کو سہلاتے ہوئے شاہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ روم میں چلو، تمہیں گرما گرم کشمیری چائے پلاتا ہوں۔ ہوٹل کی جانب چلتے ہوئے مرحا نے اپنے بازوؤں کو سہلانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہی تھی۔ مرحا کشمیر پہلی بار آئی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز وادیاں دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہر طرف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ آسمان ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کے اوپر ہی جھکا ہوا ہو، اور خوبصورت ندی کے اوپر برف کی لیئر دیکھ کر میرب کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میر، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، پوری ندی کے اوپر برف جمی ہوئی ہے۔ ہم یہاں اپنی پک بناتے ہیں، مرحا خوشی سے بچوں کی طرح فرمائش کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں میری جان، ہم لوگ یہاں پر بہت سی پکس بنائیں گے، اور میں اپنی جان کو پورا کشمیر گھماؤں گا، مگر فی الحال ہمیں ہوٹل روم میں جانا چاہیے کیونکہ تمہاری طبیعت تھکن سے خراب ہو سکتی ہے، شاہ میر فکر مندی سے بولا۔ شاہ میر کی نظر مرحا کے اوپر تھی۔ وہ مرحا کی خوشی کے ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر کے لے جانا چاہتا تھا، جس کی شروعات اس نے آتے ہی کر دی تھی۔ شاہ میر ریسیپشن سے اپنے روم کی چابی لیتے ہوئے اپنے ہینڈ کیری کو کھینچ کر مرحا کو لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ سامان والے بیگ کو ایک سائڈ پر لگاتے ہوئے شاہ میر فریش ہونے کی غرض سے واش روم پہ چلا آیا۔ مرحا چلتے ہوئے ونڈو مرر کے سامنے آ گئی، پردہ ہٹا کر باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، چاروں طرف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ سفید چادر اوڑے تھے، لمبے لمبے درختوں اور اوپر برف کی جھالر لٹک رہی تھی۔ کچھ مقامی لوگ اور سیاح باہر چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس منظر کو بہت غور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاہ میر واش روم سے باہر آیا۔ مرحا کو کھڑکی کے سامنے بڑے غور سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا، کیونکہ مرحا کے چہرے پر خوشی مسکراہٹ بن کر بکھری ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر اسے بہت سکون ملا۔ وہ چلتا ہوا مرحا کی پشت پر اپنا سینہ رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنے مضبوط باہوں کا گھیرا بنا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر کے یوں اچانک آنے سے مرحا دبک کر رہ گئی۔ میر، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، مرحا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ میر کی جان، تمہیں میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا میر ہر وقت اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے۔ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو گرم ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ تم صرف میری بیوی ہو، تم صرف میری بیوی نہیں، پہلی محبت بھی ہو۔ مرحا، تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وہ کہتے ہوئے مرحا کے بال گردن سے ہٹا کر اس کے کاندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر کی باتوں سے ایک الگ تحفظ اس کو مرحا کو محسوس کر رہی تھی۔ مرحا جی، آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ بہت گہری سوچتے ہوئے بولا۔ جی مرحا، جی سے کام نہیں چلے گا، مجھے لفظوں میں بتاؤ کہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو، مجھے اس قابل سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ جی مجھے یقین ہے کہ آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک پولیس والے ہیں۔ مرحا کے معصوم جواب پر شاہ میر، جو گہری سوچ میں تھا، ہنسنے لگا۔ میری جان، پولیس والا اس دنیا کے لیے ہوں، تمہارے لیے میں تمہارا شوہر ہوں، اور تمہاری حفاظت میں ایک شوہر کی طرح کرنا چاہتا ہوں جو مجھ پر فرض ہے۔ میں اس یقین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، پلیز آپ سیدھے سیدھے الفاظوں میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مرحا کو یہ سوال اس کے عقل سے بڑا لگ رہا تھا۔ ہائے صدقے جاؤں تمہارے بھائی کی پرورش پر، جس نے میری بیوی کو اتنی اچھی پرورش دی کہ میری بیوی دنیا داری سے کتنی دور ہے۔ ایک عام سا سوال میری جان تمہیں اتنا بڑا لگ رہا ہے۔ مت زور دو اپنے چھوٹے سے دماغ پر، وقت آنے پر خود سمجھ جاؤ گی۔ روم کا دروازہ کھٹکا تھا۔ شاہ میر مرحا سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھول کر ویٹر سے کھانے والی ٹرے لے کر اندر آیا۔ مرحا فریش ہو کر آؤ، میں کھانا نکالتا ہوں۔ گرم کھانے کی خوشبو مرحا کی بھوک بھی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ میں آفس سے واپس پر تمہیں لینے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ رومان شاہ کا صبح ہی میرب کو میسج وصول ہو چکا تھا۔ میرب میسج پڑھ کر مسکرا رہی تھی۔
پتہ نہیں شاہ نے کل رات کیسے گزاری ہے، میرب مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ شاہ کی محبت کو پا کر پوری طرح سے خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اتراتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر روم سے باہر نکل گئی، اپنے ماما کے پاس چلی گئی۔ وہ آج رومان شاہ کے آنے سے پہلے والا سارا وقت اپنی ماما کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب دوبارہ کبھی شاہ اسے رات کو یہاں نہیں رکنے دیں گے۔ وہ ایک رات پہ ہی شاہ کی بیتابیاں دیکھ چکی تھی۔ رومان شاہ آفس کے لیے تیار ہو کے اپنے روم سے نکلا۔ آج کافی دنوں بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنا چاہتا تھا، مگر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنے ددیال والوں کو دیکھ کر اس کا صبح صبح موڈ خراب ہو گیا۔ وہ غصے سے اپنے روم کی جانب واپس آ رہا تھا، اپنا والیٹ وغیرہ اٹھانے کے لیے تاکہ بنا ناشتے کے لیے آفس جا سکے، مگر اس کی امی جان کی آواز آئی جس پر وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ رومان، تمہارے تایا تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ رومان شاہ کے رکنے پر اس کی ماں نے وضاحت دی۔ امی جان، میں ان سے کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ رومان شاہ نے ناگواری سے جواب دیتے ہوئے واپس اپنے کمرے کا رخ لینا چاہا تھا۔ رومان رک جاؤ، میرا حکم ہے، رومان شاہ کی ماں نے پھر سے آواز دی۔ اس سے پہلے کہ رومان شاہ کچھ اور بولتا، رومان شاہ کا تایا اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا بمشکل چل کر رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نیچے جھکتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رومان بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے رومان شاہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ جتنا بھی سخت دل بن جائے، مگر اس کا دل اندر سے بہت ہی سافٹ تھا۔ اس کی ماں نے اس کی ایسی پرورش نہ کی تھی کہ وہ بزرگ کو اپنے قدموں میں بٹھائے۔ رومان شاہ نے اپنے تایا کو کندھوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ ان کی حالت اس وقت بڑی ناساز تھی، زرد رنگ، جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے موت کے قریب جا رہے تھے۔ رومان، مجھے معاف کر دو، شاید تم مجھے معاف کر دو تو میں آسانی سے مر سکوں۔ وہ رو رہے تھے۔ پلیز آپ روئے نہیں، میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، رومان شاہ نے سرسری انداز سے کہا اور انہیں پاس پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے دوسرے تایا اور دونوں تائیاں بھی آ کر پاس بیٹھ ہوئی تھی اور معافی مانگنے لگی۔ رومان شاہ، جو اتنے سالوں سے سخت بنا ہوا تھا، ان کو یوں اپنے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے دیکھ کر ان کو معاف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں دلی محبت والا رشتہ کبھی بھی قائم نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرے بچپن میں آپ لوگوں نے سخت جملوں کی مہریں اس طرح سے پیوست کی تھی کہ میں چاہ کر بھی ان کو مٹا نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی جانب چل دیا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ایک نہ ایک دن رومان کا دل آپ لوگوں کے لیے بالکل صاف ہو جائے گا۔ رومان شاہ کی ماں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی رومان شاہ کے یوں جانے سے شرمندہ انداز سے بولی۔ نہیں بھابھی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ہمیں تو معافی کی امید نہیں تھی۔ رومان شاہ کی ماں کی بات پر رومان شاہ کے بڑے تایا، جو مہک کے والد تھے، شرمندہ ہوتے ہوئے بولے۔ اے سی پی کی جان، میرے علاوہ اتنی گہری سوچ میں کس کو سوچا جا رہا ہے؟ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا۔ شاہ میر، جو مرہا کو سویا ہوا چھوڑ کر کچھ دیر باہر واک کرنے کے لیے گیا تھا۔ شاہ میر مرہا کی صحت کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہا اچھی طرح سے اپنی نیند پوری کرے تاکہ اس کا سٹریس لیول کم ہو سکے۔ وہ جب واپس آیا تو مرہا اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ونڈو مرر سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں تھی کہ ایک دم روم میں آئے شاہ میر کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں کچھ بھی سوچ تو نہیں رہی تھی، وہ گہری سوچ سے نکلتے ہوئے گھبرائی ہوئی بولی۔ مرہا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ وہ اپنے دماغ میں کسی ٹینشن والی بات کو ہی سوچ رہی تھی۔ شاہ میر کے بلانے پر مرہا کا ریئیکٹ ایسے تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ گھبرائے ہوئے جواب دے کر شاہ میر سے دور ہونے لگی۔ مرہا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو؟ کوئی ایسی بات ہے میری جان جو تمہیں اندر سے اندر کھا رہی ہے تو تم مجھ پہ بھروسہ کر کے مجھے بتا سکتی ہو۔ میں تمہارے دکھ کا مداوع کر دوں گا،
मगर तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर डिप्रेशन में ले जाती है। शाहमीर ने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब खड़ा करते हुए बड़ी नरमी से कहा। मिरहा ने पलकें उठाकर शाहमीर की जानिब देखा। शाहमीर का दिल तड़प सा गया था। मिरहा की आंखों के दर्द और वीरानी देखकर। वो सब कुछ जान तो चुका था, मगर वो मिरहा से कुछ भी खुद से जाहिर नहीं करना चाहता था। वो मिरहा का एतमाद जीतकर इसे वो मान देना चाहता था कि मिरहा खुद से अपना दर्द इसके साथ शेयर करे। इसकी भीगी पलकें और कांपते होंठ देखकर शामीर के दिल में दर्द की टीसें उठने लगी। वो मिरहा को करीब से आते हुए अपने बाजू के दायरे में लेकर सीने से लगाए हुए खड़ा था। मेरी जान, क्यों इतना खुद पर जुल्म कर रही हो? एक बार मुझे अपने एतमाद करके बताओ तो सही कि कौन सी बात है तुम्हारे दिल में जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देती। क्यों तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों तुम अपने दर्द को अपने अंदर रखकर इसे नासूर बना रही हो? शाहमीर रवानी से बोलता चला गया। वो अपना चेहरा इसको मजबूत सीने में छुपाकर डरी हुई बच्चों की तरह रोने लगी। मिरहा, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और कोई भी चीज़ नहीं जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है, और ना ही कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं तुमसे प्यार करना कम कर सकता हूँ। इस डर को अपने दिल से निकाल कर मुझे बताओ मेरी जान कि कौन सी बात तुम्हें अजियत दे रही है। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे हर दर्द की मैं दवा बन जाऊंगा। वो इतनी नरमी और मोहब्बत से ये जुमले बोल रहा था कि मिरहा ने के रोने में तेजी आने लगी। इसकी हिचकियां तेज होने लगी थी। इसके सीने पर अपने सर को जोर से टिकाए इसकी शर्ट को सीने से मुट्ठियों में पकड़े हुए हिचकियों के साथ रो रही थी। इसका पूरा वजूद इसके अंदर इसके दर्द की शिद्दत से कांप रहा था। शाहमीर ने बाहों की गिरफ्त सख्त करते हुए एहसास दिलाया कि वो इसके साथ है, मगर इसे रोने दिया ताकि इसका दिल हल्का हो जाए। पता नहीं कितनी देर यूं ही हिचकियों से रोती रही थी। मीर, इसकी आंखों में डूबी हुई मध्यम सी आवाज शामीर के कानों से टकराई, तो शामीर ने इसे अपने सीने से लगाए हुए इसे महसूस कर रहा था। बोलो मेरी जान। इसकी मध्यम सी आवाज का जवाब शामीर ने बड़ी मोहब्बत भरे लहजे से दिया था। क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे? बड़ा सवालिया सा अंदाज था। क्यों मीर की जान? मीर की जान को कोई शक है? शामीर अब भी इसे अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। आपको अगर मेरे बारे में कुछ पता चले तो आप मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे? वो अपने सवालों में शायद शाह का पुरएतमाद जवाब सुनना चाहती थी। मीर की जान, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जिसकी वजह से तुमसे मोहब्बत करना छोड़ सकूं। अगर मेरी जान कहे तो अपना दिल चीर कर दिखा दूं, जिस पर सिर्फ मिरहा और मिरहा ही लिखा हुआ है। क्यों मेरी बीवी मुझ पर एतमाद नहीं कर पा रही? मुझे अफसोस है खुद पे कि तुम्हारा एतमाद जीतने का नाकाम हो रहा हूँ। क्यों तुम्हें मेरी नज़रों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नज़र नहीं आ रही? मीर के लहजे में बहुत दर्द था। मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा शौहर हूँ। नहीं मीर, ऐसे मत बोलें। आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत पर जोर देते हुए बोली। शामीर की बात मिरहा ने अपना चेहरा पीछे करते हुए शामीर की जानिब देखा। इसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था। मेरी जान, अगर मैं अच्छा हूं तो आज मुझे अपना दुख बताओ। तुम अपनी सारी टेंशन, सारे दुख मुझे दे दो। बदले में मैं अपनी जान की जिंदगी में खुशियां और मोहब्बत के रंग भर दूंगा। शामीर ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरे हुए बड़ी मोहब्बत से भरे अंदाज से कहा। मिरहा कितनी देर से आंखों में देखती रह गई। इसकी आंखों में देखते हुए मिरहा की आंखों से आंसू रवानी से बहते जा रहे थे। मम्मा, मीर, अगर मैं आपको सब बता दूंगी तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। वो रोती हुई आवाज में लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। मीर कभी अपनी जान से नफरत नहीं कर सकता। ये मुमकिन नहीं है। वो इसकी आंखों में अपने लब रखते हुए इसकी घनी पलकों से एक एक आंसू को बड़ी मोहब्बत से चुन रहा था। आप बहुत अच्छे हैं। मीर, मैं आपके लायक नहीं हूँ। इसका फैसला तुम मुझे करने दो, और मेरा फैसला ये है कि तुमसे ज़्यादा लायक हमसफ़र मुझे नहीं मिल सकता। आप मेरी हकीकत जानेंगे तो अपना फैसला बदल लेंगे। वो आंसू से भीगी हुई आवाज़ में बेयकीनी अल्फाज लिए हुए बोली। मीर की जान,
جب انسان کسی کو دل و جان سے چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی حقیقت معنی نہیں رکھتی۔ معنی رکھتا ہے تو صرف اس انسان کا ساتھ۔ مجھے تم چاہیے ہو، تمہاری محبت چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آ جاؤ مرہا، میں تمہارے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، مگر تم اس کالے عکس کی پرچھائی ہمارے آنے والی خوشیوں پر مت ڈالو۔ مرہا، میں زندگی میں صرف ضرور کچھ نیک کام کیا ہوگا جو خدا نے مجھے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی معصوم اور پاکیزہ بیوی دی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت بھری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میر، میں پاکیزہ نہیں ہوں، کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ میرا، آج کے بعد تم اپنے بارے میں ایسا کبھی نہیں کہو گی۔ شاہ میر کے کہنے کے انداز میں ایک تڑپ تھی۔ میر، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں کسی کی زندگی میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو کچھ سمجھا یا بتا سکتی۔ وہ میرے اندر کا سچ مجھے ہر وقت جھنجھوڑے رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سچ کو جاننے کا آپ کو پورا حق ہے، مگر آپ کو حقیقت بتا کر میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرہا کے منہ سے آخری الفاظ سن کر شاہ میر کے دل کو تسکین ہوئی تھی کہ مرہا اسے کھونے سے ڈرتی ہے۔ میر کو پوری طرح سے ابھی تک تم نے جانا نہیں ہے میری جان۔ میر کبھی بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس ڈر کو اپنے ذہن سے پوری طرح سے نکال دو۔ آپ ایک بار بیٹھ کر ساری حقیقت جان لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ مرہا، تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے تمہارے منہ سے کوئی حقیقت نہیں سننی۔ میں ساری حقیقت سے واقف ہوں، اور اگر پھر بھی تمہارے دل کو مجھے حقیقت بتا کر سکون ملتا ہے تو بتاؤ۔ تمہارا میر سننے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی بھی حقیقت میرے پیار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میر کے لیے تم وہی مرہا ہوگی جس کو پہلی نظر میں دیکھ کر میر کے دل نے قبول کیا۔ میر، آنکھوں میں تمہیں قریب کرنا چاہا، میرے دل نے تمہاری قربت کی تمنا کی، مگر تم اپنی تسکین کے لیے مجھے بتاؤ تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ جس ڈر کو تم نے سالوں سے اپنے اندر دبا رکھا ہے، آج اس ڈر کو پوری طرح سے نکال دو۔ مرہا اپنے دل کا درد سنانا شروع ہوئی تو ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کے گلے سے لگ گئی، ایک اپنا سارا دکھ سناتی چلی گئی۔ اذیت کے قلم سے لکھا ہوا وہ تاریک دن جس کو وہ بچپن سے لے کر جوانی تک بھول نہیں سکی تھی، اس کا سارا معصوم بچپن یوں ہی ڈرتے ہوئے گزر گیا۔ آج بھی اس کی روح کام جاتی تھی وہ بھیانک دن یاد کر کے۔ وہ تو اس وقت اتنی معصوم تھی کہ شاید کبھی اپنا درد کسی کو بیان نہ کر پاتی، کسی کو بتانے کی تو ہمت نہیں تھی مرہا میں۔ شروع سے ہی شائع اور سہمی رہنے والی بچی تھی، اور اس حادثے نے اس کی شخصیت کو پوری طرح سے ختم کر دیا۔ رومان شاہ نے اس کے اعتماد بھرنے کی جو کوشش کی تھی، اس سے کچھ بہتری تو آئی، مگر اور بھی وہ کبھی کبھی زیادہ لوگوں سے گھل مل نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسوؤں کی روحانی میں وہ شاہ میر کو اپنا درد سناتی چلی گئی۔ اس کا درد سن کے شاہ میر کا دل پھٹ رہا تھا۔ شاہ میر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ اپنا سر شاہ میر کے سینے پر رکھے ہوئے کھڑی بتاتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شاہ میر کو اس کے اندر کی ڈری ہوئی لڑکی صاف نظر آ رہی تھی، جو اس وقت اپنے ساتھ ہونے والے اس گھنونے واقعے کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ میر، آپ کو پتہ ہے کہ اس دن جب بھائی نے دیکھا تو وہ پہلی بار نہیں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے اس طرح کی حرکتیں کئی بار پہلے بھی کی تھی۔ میں امی کو اور بھائی کو بتانا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں بھائی اور امی مجھے غلط نہ سمجھے، اور وہ کمینہ مجھے ڈرا کر چپ کروا دیتا تھا۔ میں بہت بے وقوف تھی جو کبھی اپنے دل کی بات امی اور بھائی سے نہیں کہہ سکی۔ وہ کہتے ہوئے سسک کر رو رہی تھی۔ بھائی اس دن فرشتہ بن کر گھر آئے تھے اور مجھے اس درندے کے چنگل سے چھڑا کر اپنی حفاظت میں دنیا میں لے آئے۔ اس دن کے بعد میں نے بھائی سے اتنی حفاظت کی ہے کہ میری طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہلے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے باوجود بھی میں کبھی خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر سکی کہ میں بتاتی کہ اس گھٹیا انسان نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بتا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ شاہ میر کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا یہ سن کر، مگر
اس نے مرحا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے پتا تھا کہ اتنی مشکل سے جو اس نے بتانے کی تھوڑی سی ہمت آئی ہے، وہ آج کے بعد اس ہمت کو بھی اٹھا نہیں پائے گی۔ شامیر نے جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ برا میر کے ساتھ ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی کہ اتنے سالوں سے مرحا اپنے اندر ہی اندر گھٹتی رہی تھی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکی۔ مرحا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کتنی دیر تک چپ کھڑا رہا۔ بس مرحا، اب تم نے اپنا سارا درد مجھے سنایا۔ آج کے بعد اس بھیانک حادثے کو یاد کر کے کبھی نہیں روگی۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے مجرموں کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت اس کے گرد اور بھی کس گیا۔ آج سے تمہارا مجرم میرا مجرم ہے، اور اپنے مجرموں کو اے سی پی شامیر کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بولا۔ وہ اپنا سارا دکھ شامیر کو سنا کر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آج سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ شامیر تکیے پر سر رکھے ہوئے سیدھا لیٹتا ہوا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور دوسرا اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ شامیر اس کی معصوم چہرے کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں پر اس وقت بھی معصومیت ہی معصومیت دکھائی دے رہی تھی۔ شامیر کو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اس درندے کا اتنے سالوں پہلے یہ بچی تھی۔ کیسے ضمیر مان گیا جو اس معصوم سی گڑیا کو اندھیرے کے دلدل میں دھکیل گیا۔ شامیر نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے اس حقیقت سے چوم لیا۔ میر کی جان، بس آج جتنا تم نے رونا تھا رو لیا۔ آج کے بعد میرا وعدہ ہے کہ کبھی تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہارا ہر دن خوشیوں سے طلوع ہوگا، اور ہر شام کا سورج میری محبت کی پناہوں میں پرسکون غروب ہوگا۔ شامیر کتنی دیر تک اس کے معصوم سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ایک حسین صبح کے انتظار میں وہ نیند کی وادیوں میں جانے لگے۔ رومان بیٹا، آپ لوگوں کو کھانا کھا کر جانا تھا آج۔ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ رومان شاہ جو آفس سے سیدھا میرب کو لینے آیا تھا، اس کی ساس ضد کر رہی تھی کہ وہ یہاں کھانا کھا کر جائے۔ ٹھیک ہے آنٹی، تھوڑا جلدی کیجیے گا کیونکہ مجھے گھر جا کر آفس کا ضروری کام کرنا ہے۔ جی بیٹا، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ آپ مرحا کے روم میں جا کر فریش ہو جائیں۔ رومان شاہ مرحا کے ساتھ چلتا ہوا اس کے روم میں آیا۔ فریش ہونے کے لیے شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو۔ اپنی خود کی ذاتی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ مرحا کے روم کی طرف جاتے ہوئے مرحا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کسی اور اس کے موڈ میں بولا۔ خماری کے اس وقت شاہ کی آنکھوں اور لہجے پر صاف ٹپک رہی تھی۔ شاہ پلیز، ماما دیکھ لیں گی تو کیا سوچیں گی؟ کچھ تو شرم کیجیے۔ میرب شرماتے ہوئے شاہ کے سینے پر زور دے کر اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچیں گی، بلکہ وہ تو یہی کہیں گی کہ واہ کتنا اچھا ہے میرا داماد، میری بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے۔ شاہ شوق انداز سے کہتے ہوئے اپنے لب میرب کے لبوں کے قریب لے جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میرب نے شاہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر شاہ کا یہ منصوبہ ناکام کر دیا۔ شاہ آپ کتنے بے شرم ہیں، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے شاہ کے کس والے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ تینوں کی لگدا ہے سونی ہے، ایویں تو میرے کولوں بچ جائیں گی، شیر نو جنا ترساویں گی، اونا ہی تیرے جان کا دشمن بنے گا۔ شاہ آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ شاہ کا پنجابی میں رومانٹک لہجہ میرب کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ آج میں بالکل بھی یہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں نے یہ کیا کہا ہے۔ آج تم میری شدتوں سے اپنی بات کا معنی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جانے شاہ، گھر چلو، تمہیں پورا موقع دوں گا میری بات سمجھنے کا۔ شاہ آپ مجھے دھمکیاں بعد میں دیجیے گا، پہلے چل کر فریش ہو جائیں۔ ماما کھانے پر ہمارا ویٹ کر رہی ہیں۔ میرب کو اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے راہداری سے بیچوں بیچ کھڑا ہوا۔ چلو روم میں چل کر میں فریش ہو لیتا ہوں۔ وہ تو کسی اور ہی موڈ میں بولا۔ فریش ہونے کا تو کہیں سے بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ میرب جو اس کی آگے چلتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی، دروازہ ٹھاک سے بند کرتے ہوئے میرب کی کلائی کو پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔
शाह क्या कर रहे हैं? मीरब शाह के इरादे को भांपती हुई अटक कर बोली। प्यार कर रहा हूँ जो कल रात से तुम्हें नहीं किया। जाने शाह, कल की रात तुम्हारे बिना मुझे कितनी लंबी लग रही थी। आज तुम घर चलकर मेरी एक शिद्दत से इसे महसूस करना। कहता हुआ मीरब को दरवाजों के साथ लगाकर इसकी कमर की दोनों साइडों पर सख्ती से हाथ रखते हुए इसकी नजरें बेबाकी से इसकी खूबसूरत सरापे पर मरकूज थी। शाह पर बहुत बोलती हो तुम। इसके लबों पर उंगली रखकर इसे चुप करवाया। कमर की दोनों सीट पर हाथ रखे हुए इसकी चीक्स पर पड़ी नरम से लब रखते हुए चूम लिया। सर उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखा था। शाह की नजदीकी मीरब का दिल धक धक करना शुरू कर रहा था। मीरब अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। शाह के लबों के लम्स वो शाह के पीछे हटने के बाद भी अपने गाल पर महसूस कर रही थी। वो अपना मुंह इसके बालों में छुपाकर इसकी खूबसूरत गर्दन पर अपने जज्बात की चोर लबों के नरम और गर्म लम्स छोड़ रहा था। इसके लबों की गर्मी से मीरब ने घबराकर शाह के कांधों पर हाथ रख लिया। वो मीरब की बंद आंखें और अपने कांधों पर रखे हुए हाथ देखकर पीछे होता मुस्कुराया। मेरी जान, मेरे इश्क की तपिश में मत बहकिए। फ्रेश होकर आता हूँ, खाना खाकर घर चलें। इसके बाद हमारे रूम में जितना भी बहकना चाहेंगे बहक सकती हैं। शाह की आवाज पर मीरब होश की दुनिया में वापस आई। वो सारा मलबा मीरब पर डालकर मुस्कुराता हुआ वॉशरूम की तरफ जा रहा था। शाह, मैं आपकी जान ले लूंगी। मीरब शाह की बात से शर्माते हुए चीखी। पूरी इजाजत है, ले लेना, मगर जाने का वेट करो। वो शरारती अंदाज से जाता हुआ रुक गया। आंख दबाते हुए बोला। शाह के अंदर से मीरब और मीरब की शर्म से लाल हो गई थी। मीर मीर मीरहा फजर की नमाज से फारिग होकर शाहमीर को नमाज के लिए उठा रही थी, जो कि रात को बहुत लेट सोया था, तो इस वक्त बहुत गहरी नींद में एक मीठी आवाज को महसूस कर रहा था। मीर, उठ जाएं और नमाज पढ़ लें, नमाज का टाइम खत्म हो रहा है। शाहमीर उल्टा लेटा हुआ गहरी नींद में था और मीरहा बेड के पास खड़ी हुई इसे उठा रही थी। ये क्या कर रहे हैं? वो शर्माते हुए बोली। शाहमीर करवट लेकर सीधा होते हुए इसकी कलाई को पकड़कर अपने ऊपर गिरा चुका था। मम्मा, मेरी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। मीरा की नकल उतारते हुए लफ्जों को तोड़कर बोला। मीर की जान इसके शर्माए हुए लाल टमाटर जैसे चेहरे को गोरी नजर से देख रहा था। प्लीज छोड़े मुझे, इसकी मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर नजरें चुराती हुई बोली। छोड़ने के लिए मैंने थोड़ी पकड़ा है। अब तो सारी जिंदगी तुम्हें यूं अपने सीने से लगाए रखने का इरादा है। क्यों, आपको कोई काम काज नहीं है? खाना पीना नहीं है? वो शरारती से लहजे से मुस्कुराती हुई बोली। आज शाहमीर की मोहब्बत का मान पाकर मिरहा ने पहली बार शाहमीर के इतना नजदीक होते हुए इसे मजाक किया था। काम काज भी कर लूंगा, पहले अपनी खूबसूरत प्यारी बीवी को जी भर कर प्यार तो कर लूं, कहते हुए करवट लेकर इसके ऊपर आ गया। इसके नर्म गालों को बारी बारी से अपने हाथ से सहलाता रहा। मीरा की आंखें बंद किए हुए इसके मजबूत हाथों लम्स को महसूस कर रही थी। इसके लम्स में आज वो अपने लिए तो तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। शाहमीर की रात को बोले हुए हर अल्फाज ने मिरहा को एक नई जिंदगी बख्शी थी। आज की सुबह मिरहा के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। आज की सुबह मिरहा को खुद सालों से देखती हुई इन गंदी नजरों से महफूज समझ रही थी। आज जिस्म में पवस्त होती हुई गंदी नजरों के सामने से इसके शोहर की मजबूत मोहब्बत खड़ी थी। मिरहा बचपन से लेकर आज तक इन वहशतज़दा आंखों को रोज महसूस करती थी। इनकी आंखों में दरिंदगी और गंदगी ही गंदगी नजर आती थी। शोहर की मोहब्बत इतनी ताकत की हामिल होती है कि मिरहा को आज पता चला था। जिस दर्द को वो इतने साल से खुद से दूर नहीं कर सकी थी, इस दर्द को शाहमीर की मोहब्बत भरी एक रात की बातों ने इसे दूर कर दिया था। शाहमीर इसकी गर्दन पर अपने लब रखे हुए लम्स को छोड़ते जा रहा था और मिरहा की कसम से उठती हुई खुशबू से बहक रहा था। मीर मीर वो गर्दन पर झुका हुआ गंभीर आवाज में बोला। मीर, फजर की नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज उठकर नमाज पढ़ ले। शामीर की खुमारी भरे लम्स मिरहा के दिल की धड़कने की उथल पुथल हो रहे थे।
تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ جی میں نے پڑھ لی ہے، آپ بھی جا کر پڑھ لیں۔ وہ اپنے اوپر گھٹا بن کر لیٹے ہوئے شامیر کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے بولی، آج تیار رہنا، ہم لوگ گھومنے چلیں گے۔ آج میں اپنی پیاری بیوی کو کشمیر کی سیر کرواؤں گا اور اس کے بعد رات کو آ کر ہم اپنی گولڈن نائٹ کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ اتنی بے باکی سے بولتے ہوئے مسکرایا کہ مرحا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے اس قدر شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شامیر لطف اندوز ہو کر اس کے گال پر کس کر کے مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ شرمانا رات کے لیے بھی رکھ لینا میری جان، کیونکہ رات کو تو میں نے تمہیں بہت سارے موقع دوں گا شرمانے کے لیے۔ آئی لو یو، بس میری جان، اسی طرح سے میری باتوں سے شرماتی اور مسکراتی رہو، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا اور مرحا وہیں بیڈ پر لیٹی ہوئی شامیر کو محبت سے مطمئن ہو کر مسکراتی۔ وہ شامیر کے محبت بھرے لمس کو یاد کر کے شرماتے ہوئے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر لیٹی تھی۔ واہ یار، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، میں تو تمہیں سمجھتا ہی رہ گیا، اور تم نے تو چٹ منگنی پٹ بیاہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شاہ زیب نے احمر کو بتایا کہ ڈاکٹر ہما کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ بہت جلد ہی دونوں منگنی کرنے والے ہیں۔ اسی بات پر احمر ڈاکٹر شاہ زیب کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ جب پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تب بھی تمہیں تکلیف تھی، اور اگر اب کر لیا تو اب بھی تمہیں پرابلم۔ شاہ زیب چڑھ کر بولا تھا۔ نہیں یار، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ احمد کو ڈاکٹر شاہ زیب کے دل کا حال پتا تھا، اس لیے اس نے فوراً وضاحت پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ کو غصہ کچھ زیادہ نہیں آنے لگا ہے؟ آپ تھوڑا کول رہنے کی دوا کھایا کریں۔ مجھے غصہ نہیں آتا، تم جیسے لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو۔ ڈاکٹر شاہ زیب کا دل کل مرحا کی حالت دیکھ کر بہت دکھا ہوا تھا، اوپر سے شامیر کی کڑوی باتوں نے اس سے اور بھی آبیدہ کر دیا۔ شاہ زیب یار، کیا بات کر ہے؟ کیا ڈاکٹر ہما نے کسی کو پریشر میں آ کر کہاں کی ہے؟ شاہ زیب کے چڑے ہوئے لہجے کو دیکھ کر احمد نے سوال کیا۔ بس یار، اس بات کو چھوڑو، میں نے ہاں کہہ دی، اب چاہے مجبوری میں کی یا خوشی میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاہ زیب نے بے حد دکھی انداز میں جواب دیا۔ شاہ زیب، تم مجھے بتاؤ گے کہ آخر کیا ہوا ہے؟ اچانک تمہاری نہ ہاں میں کیسے بدل گئی؟ کل مرحا کو بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کا وہ سڑو شوہر بھی ساتھ میں ہی تھا، بنا بات کے فضول میں میرے ساتھ منہ ماری کر گیا۔ اور او آئی سی، مجھے اب سمجھ میں آیا کہ تم نے اسی چڑ میں ڈاکٹر ہما کو ہاں کہہ دی۔ یار پلیز، اگر ہاں کی ہے تو پوری کوشش کرنا کہ اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھا سکو۔ مرحا تمہاری مرضی، ماضی تھا اور ڈاکٹر ہما آنے والا مستقبل، تو پلیز ماضی کی باتوں کو لے کر اپنا مستقبل خراب مت کرنا، احمد سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں احمد یار، اتنا تو میں سنگدل نہیں ہوں جو اپنے ماضی کی وجہ سے ہما کے ساتھ کچھ بھی غلط کروں گا، اتنا تو تم اپنے دوست پر یقین رکھو۔ ہاں مگر یار، کل نہیں پتا، مگر آج میں مرحا کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا ہوں، اور کل اس کی حالت دیکھنے کے بعد تو مجھے اور بھی عجیب سے خیالات نے گھیر رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا مرحا اپنی میرڈ لائف میں خوش ہے بھی یا نہیں، مگر پھر بھی میں اپنے دل کو یہ سوچ کر اطمینان دے رہا ہوں کہ جس طرح سے اس کا اکڑو شوہر اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ مرحا سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ سوچ سچ ثابت ہو، وہ جہاں بھی کوئی رہے خوش رہے، میں نے اپنی وجہ سے اس کی لائف میں کسی طرح کی کمپلیکیشنز نہیں چاہتا، اسی لیے میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو میں رومان پر پڑی ہوئی دوستی کی درار کو پھر سے بھرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا، اگر مرحا کے شوہر کے دماغ میں کوئی شک و شبہ ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اس معصوم لڑکی کی زندگی میں کوئی ہلچل پیدا ہو، کیونکہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ کوئی شخص اس کے ساتھ اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا۔ کہتے ہوئے شاہ زیب کی آنکھیں نم ہوئی، جس کو اس نے فوراً چھپا گیا، مگر احمد اس کی نمی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ شاہ زیب، تم پریشان نہ ہو،
میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر پوری امید ہے کہ ڈاکٹر ہما ایک بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوں گی اور آنے والے وقت میں تمہیں اپنے فیصلے پر بہت پراؤڈ فیل ہوگا۔ احمد ڈاکٹر شاہزیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی بخش انداز میں بولا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر شاہزیب سنجیدہ مزاج سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے یار، پھر ایک کام کرتے ہیں، آج رات کو رنگ گیدرنگ ارینج کرتے ہیں میرے گھر پر، احمد نے کرنے والے انداز میں کہا۔ پہلے اس نواب سے تو پوچھو کہ وہ آنا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ جب سے شادی ہوئی ہے اس نے تو رابطے ہی توڑ رکھے ہیں۔ ابھی تو سالے کی پسند کی شادی نہیں ہوئی، بھابھی نے زبردستی کی ہے۔ اگر پسند کرتا تو لگتا ہے گھر کے اندر ہی بند ہو جاتا، کبھی باہر ہی نہ آتا۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ہنستے ہوئے رومان شاہ کا ذکر کیا تھا۔ رومان شاہ کی بات کرتے ہی دونوں کہکہ لگا کر ہنسے تھے۔ آخر رومان شاہ میں ان دونوں کی جان بسی تھی، ان کے ہونے سے ان تینوں کی دوستی مکمل ہو جاتی تھی، تو یہ کیسے بھول سکتے تھے؟ رومان شاہ اور میرب کھانا کھانے کے فوراً بعد کہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل آئے تھے، مگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے رومان شاہ کی نظریں اور زبان سے میرب کا شرما شرما پر برا حال ہو رہا تھا۔ میرب میری طرف دیکھو، رومان شاہ کی بے باک نظروں سے تنگ آ کر میرب نے اپنا رخ مڑ کر میرب کی جانب کر کے بیٹھ گئی۔ نہیں، میں نہیں دیکھوں گی۔ تو نہیں دیکھو گی؟ گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی اسٹیئرنگ پر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو میرب کی تھوڑی پر رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیونکہ شاہ آپ بہت، میرب کہتے ہوئے رک گئے، میں بہت رومانٹک ہوں، مجھے پتا ہے۔ اس کے سوا تم کچھ اور میری ہستی کے بارے میں بتانا چاہو تو شوق سے بتا سکتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگے گا، رومان شاہ مسکراتے انداز میں بولا۔ شاہ آپ کو پتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض رہتے تھے نا، تب مجھے اچھے تھے۔ آپ تو اپنے لفظوں سے میرا آپ کی طرف دیکھنا تک محال کر دیتے ہیں۔ میرب شرم سے سرخ ہوتے ہوئے الفاظوں کو بمشکل بولی۔ جانے شاہ، اپنا جگر تھوڑا تگڑا کرو۔ جب رومان شاہ کے عشق کرنے کی ہمت کی ہے تو اس کی جنونی محبت اور بے باک لہجے کو بھی سہنے کا حوصلہ رکھو۔ شوق لہجے سے تو کہتا ہوا اپنا ہاتھ کی پشت کی دو انگلیاں اس کے گال پر سہلا رہا تھا۔ شاہ پلیز گاڑی سامنے چلاؤ۔ رومان شاہ کے ہاتھوں کے لمس میرب کے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، پر تم میرے سامنے میری گود میں آ کر بیٹھ جاؤ، گاڑی سامنے دیکھ کر دبا لوں گا۔ شاہ کچھ بھی بول دیتے ہیں آپ، میرب نے شرماتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ اوکے فائن، میری طرف دیکھو، بالکل تنگ نہیں کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اب رومان شاہ کے دماغ میں ایک نئی طوفانی بات آئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی شرط ہے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر شاہ پلیز اس کے بعد آپ پورا راستہ مجھے بالکل تنگ نہیں کریں۔ میرب نے بنا رومان شاہ کی شرط کو سنے حامی بھر دی۔ ہاں ہاں، میری جان، میرا وعدہ ہے کہ میں پورا راستہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میری جان اس کے بعد تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ وہ مسکرا سا منہ بناتے ہوئے ہنس کر بولا تھا۔ مطلب میرب کو رومان شاہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس نے شاہ کے دماغ میں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک کس چاہیے، مجھے تم دے دو، میں پورے راستے تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جتنا بھی تنگ کرنا ہے پھر گھر جا کر ہی کروں گا، پرومس۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا۔ جی نہیں شاہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ چپ چاپ گاڑی چلائیں، اور یہ سڑک ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں۔ میرب کی ایک شرط کو سنتے ہوئے میرب اس کے بعد گھبرا اٹھی تھی۔ اب سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ رومان شاہ کی شرط تو سنی نہیں اور جلد بازی میں حامی بھر لی۔ سوچ لو میرب، رومان شاہ، تم مجھے منع کر کے میری ضد کو بھڑکا رہی ہو۔ گہری نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے بولا۔ شاہ پلیز، اسی طرح راستے میں تھوڑی ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ میرب شاہ کی تیکھی نظروں سے ڈر پر سمجھانے کی بے جا کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ٹھہرا رومان شاہ، جس کی الٹی کھوپڑی میں اپنے سوا کسی کی بات نہیں گھس سکتی تھی۔ وہ میرب کے معاملے میں تو آج کل رومان شاہ کا دل بے لگام ہوا پھرتا تھا۔ ارد گرد نظریں دوڑا کر دیکھو، یہاں بالکل بھی ٹریفک نہیں ہے اور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تم فضول میں مزاحمتیں کھڑی کر رہی ہو، کیوں میرے رومانٹک موڈ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ جانے شاہ، جب تک میں تمہیں اپنی قربت میں چاہوں تو پلیز مجھے منع کر کے میری ضد کو طیش مت دلائے، کیونکہ ضد میں تو آ کر رومان شاہ وہ
کٹ جاتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں وہ خود بھی نہیں سوچتا۔ میری جان، مجھے کس چاہیے، وہ بھی ابھی، اور اسی وقت۔ نہ گنجائش نہیں ہے، نہ سچ مچ ضد پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میرا ہتھیار ڈالتے ہوئے منمنائی ہوئی آواز میں بولی۔ میری جان، اگر چلتی ہوئی گاڑی میں آنکھیں بند کروں گا تو گاڑی کیسے چلاؤں گا؟ ویسے بھی آنکھیں بند کر کے کس کا مزہ، کیا خاک آئے گا؟ میرر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے رومان شاہ کی بات ماننے کو، کیونکہ رومان شاہ کے تیور 2 سیکنڈ میں ہی بدلنے لگے تھے۔ وہ میرب کو رومان شاہ کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میرب نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ رومان شاہ کے قریب لے جاتے ہوئے شاہ کے گال پر اپنی لب رکھ کر معصوم سے کس کر دی۔ رومان شاہ آنکھیں پھاڑے ہوئے حیرت سے میرب کا چہرہ پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بہادری سے ننھی منھی کس کر کے واپس اپنی جگہ پر براجمان ہو کر بیٹھ گئے۔ چہرے پر تیور ایسے تھے جیسے بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دے چکی ہو۔ وہ شرماہٹ ایسی تھی کہ جیسے شاہ کے بے حد قریب اس کی باہوں میں گھیرے میں ہو۔ اب کیوں اس طرح میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ رومان شاہ پٹی پٹی نظریں دیکھ کر میرب کی حیرانی سے سوال کیا۔ میرب یہ کیا تھا؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ایک ہاتھ آئیبرو کو اٹھا کر حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب شاہ؟ کس تھی؟ میرب نے شاہ کی حیرانی کو کم کرنے کے لیے فوراً اسے بتایا۔ کیا تھا؟ شاہ نے دوبارہ سے کنفرم کرنا چاہا کہ واقعی یہ کس تھی۔ شاہ، بار بار مجھ سے نہیں بتایا جائے گا، مجھے شرم آتی ہے۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظر جھکا دی۔ رومان شاہ، شرم آنی چاہیے بھی اس بات پر نہیں کہ تم نے کس دی، بلکہ اس بات پر جو کہ تم نے مجھے دی ہے۔ اس کس کی تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ میں تمہیں 4-5 سال کا چھوٹا بچہ لگتا ہوں جو تم مجھے ایسی چنی منی سی گال پر کس دے کر خوش کر لو گی۔ شاہ کو اپنے موڈ کے مطابق کس نہ ملنے پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ اس نے تو میرب کی کسی اپنے لفظ پر سوچ رکھی تھی، مگر یہاں تو میرب جی گال پر کس کر کے بہت احسان جتانے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ، پلیز ناراض مت ہوں، میں گھر جا کر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کس دے دوں۔ میرب رومان شاہ کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے بولی۔ تمہیں گھر جا کر اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا میں خود لے سکتا ہوں۔ تم اپنا حسن اپنے پاس رکھو۔ رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے تم نے۔ میرب کی سوچ سے کہیں زیادہ شاہ اس وقت بھڑک اٹھا تھا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی میں کٹا، کیونکہ میرب نے ایک دو بار نظریں شاہ کی جانب دیکھا، مگر وہاں پر سرد تاثرات دیکھ کر وہ بولنے کی ہمت نہیں جٹلا پائی۔